آپ کے پاس انسٹا میں آگے چلیے گا، یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری، یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا، اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا، یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز کا ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے، آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں، جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے. آگے چلیے گا. یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز، جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں، ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انسٹا کے اوپر ان کے لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں، اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی، یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس. 215 کالز. جی ہاں، بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے، ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ پی ڈی ایف بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز، وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز، اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں، واٹس ایپ کی کالز، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز، محمود رشید صاحب کی کالز، اجاز چودھری صاحب کی کالز، اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں، چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں، ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا. 154 پیچھے چلیے جی کائنڈلی. 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا. 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہیں اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے کائنڈلی. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا پلیز، جو اس کی ہے پیچھے کیجیے گا اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہے، جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال، یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے. سیم ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا، سیم ٹارگیٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. So I would like to address everybody who understands English or is very fond of this language despite knowing the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے. اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے ایک کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے، ان کے بورڈ کو، ان کی یادگار کو توڑا گیا، مس کیا گیا، جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے، یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہیں ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا، کائنڈلی ان پی ڈی ایف کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی پی ایف بیس، وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی، وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے، بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے، ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا، اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی، پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے، ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کالز ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے، ایک ایک کا
ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل, یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہے, 37 اریسٹڈ ہے. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 40 گرفتار ہیں, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. آل دس will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر, جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے, جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتہ چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں, تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری اے ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں, وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے. آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریئیکشن ہے, وی آر ایون ریڈی ٹو فیس دیٹ اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے ود وومن پولیس آفیسرز. فالس کلیمز کیے گئے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایچ اینڈ ایوری کلیم. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں. زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پیز اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا, ایک ویڈیو, ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ,
جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی، موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے فون چاہیے، فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے، تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے. ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے، جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے، جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیجن، اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی، کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں. لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر، ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے، جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا، جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی. جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا، جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے، جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی، جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت سارے تو اس میں سے پیڈ ہیں، ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے، صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں، کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں، اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ، کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں، قانون اپنا رستہ لے چکا، قانون فیصلہ کر چکا، اور انشاءاللہ تعالیٰ the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا، آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، وہ تمام اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے. سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. وی ہیو ٹل 6 o'clock. جی یہ میڈیا نے ابھی تک سلائیڈز نہیں دکھائی، ہمیں میسج آیا ہے، تو ہم کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنی سلائیڈ کو دوبارہ شیئر کر دی ہیں. کائنڈلی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائیڈ اب دوبارہ لے آئیے، لاہور والی، کائنڈلی لاہور والی سلائیڈ لائیے جو لاہور کا ڈیٹا ہے. نیکسٹ لائیے. وی آر گوئنگ ٹو شیئر دس ود یو ایز ویل. آگے چلیے نا جی، اور آگے چل کے نیکسٹ نہیں آپ چلیے گا، ذرا دکھا دیں ہم واپس، کے بعد اس کے چلتے ہیں. نیکسٹ یہ والا، اس سلائیڈ کے اوپر آئیے. کائنڈلی آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی کہ یہ ذرا 2 منٹ انتظار کر لیجئے. اس سلائیڈ کو کیمراز فوکس کر لیں، ہمارے سے ہٹا کے، صحافی بھائیوں سے ہٹا کے اس سلائیڈ کو فوکس کر لیں، اس کو فوکس رکھیں. لیٹ می ایکسپلین دس ایز ویل. یہ 154 کانٹیکٹس ہیں. کیمراز کو کائنڈلی ریکویسٹ ہے اس کو دکھائیے، ہمارے پیچھے دکھا لیجیے، سامنے اسکرین پہ دکھائیے. 154 کانٹیکٹس ہیں جو 8 مارچ کو بھی تھے، 9 مئی کو بھی تھے. 215 کالیں ہیں اس لیڈرشپ کی جی ایس ایم واٹس ایپ کے علاوہ، جن میں سے 41 یاسمین راشد کی، 10 حماد اظہر کی، 75 محمود رشید صاحب کی، اعجاز چودھری کی 50، اسلم اقبال کی 16 اور مراد راز کی 23. یہ کائنڈلی فوکس کر کے سلائیڈ کو دکھائیے. پی ڈی ایف اپنے ٹاک شو پہ بلائیے ہمیں. انوائٹ اس اینی ویئر، ٹیک دس اینی ویئر، وی آر گوئنگ ٹو پروو اٹ. لہٰذا اس کو اگر ہم فوکس رکھیں گے، اب آپ سے میرا ریکویسٹ ہوگی اگر اس کے متعلقہ سوال کریں تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں. جی کائنڈلی جی ریاض اوان صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی کا آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کے کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں جائیں گے؟ دیکھیے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از another propaganda which has been
developed just to detract اور ہمیں خراب کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کو بنا فوجی عدالتیں. آلریڈی قانون ایگزسٹ کرتا ہے, آلریڈی یہ قانون وہی ہے جو پہلے بھی چلتا رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی نئی عدالتیں یا کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہیں. جو کورٹس کو فیصلہ کرتے ہیں ان کی اپیل ونس اگین سول عدالتوں کے پاس ہی جاتی ہے. یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کو پڑھ لیجئے, گوگل پہ بھی مل جائے گا آپ کو, اس کے تحت ہو رہا ہے. جو ثابت ہوتا جائے گا وہ جائے گا. اس سلائیڈ کو دیکھیے. اس کے بعد کسی کو اگر کوئی شک ہے تو وہ میں بتاتا ہوں, اس کا ریکارڈ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے. جو ثابت ہوتا جائے گا اور اس کو آرمی کے جو حکام ہیں وہ دیکھ لیں گے. ان کی ایک جیک برانچ ہے بڑی پراپر, وہ ایک ایک چیز کی تفتیش کرتی ہے, تمام کا پہلے پروفس اور ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے تمام تصاویر اور نادرہ کو میچ کرا کے ہم سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بعد وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں. جی نیکسٹ. یاسمین راشد کی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں, آپ بندے کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شامل تھی. اگر اس کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت بری کر دیتی ہے تو یہ میسج جائے گا کہ کسی کو بھی سزا ملنا ممکن نہیں ہے, اور اس کے بعد شاید سب کو آرمی عدالت تمام کیس بھیج جائے گا. اور ساتھ ہی میرا جتنی سوال لے لیں, پہلے سوال کا جواب, پہلے سوال کا, پھر آپ سے دوسرا پوچھتے ہیں. آپ نے کہا ڈسچارج کیا, وہ 3 اور مقدمے ہیں. ریزن یہ بتایا گیا کہ آپ نے ان کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں نامزد نہیں کیا, یا اس کو ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا. ہم نے کہا تھا فوٹوگرامیٹک ایویڈنس, وائس ریکارڈنگ انالیسس اور ٹیلی فون کی پوزیشن, جس کے لیے میں نے آپ کو سارے ثبوت دیے ہیں, اس کے لیے تھا. ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. اس کا کیا امپریشن جاتا ہے, آئی لیو دیٹ ٹو دا کورٹس اینڈ آئی لیو دیٹ ٹو دا پبلک آف پاکستان. میں عوام تک اور آپ تک اور عدالتوں پہ یہ بات چھوڑتا ہوں. ہم ان کے احترام کرتے ہیں, جو ان کا فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. اس کے بعد کس کس کا وہاں پہ جائے گا یا اس کا کیا نتیجہ ہوگا, یہ جیک برانچ ڈیل کرے گی. دوسرا سوال پوچھ لیجیے. سر چونکہ منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کافی وقت گزر چکا ہے, ابھی تک جو ہے قاسم کے پاپا کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جناب جو ہے ہم نے جو گرفتاریاں ڈالی ہیں وہ ود پروف ڈالی ہیں. کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں, وہ اشتہاری بھی بنائے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے کال کیا اور صفائی کا موقع دیا ہے, وہ تشریف لائیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پر تفتیش کریں گے. اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا رستہ لے گا. انتہائی پروفیشنل ہونے کے باوجود بہت ہی آج انوسنٹ لگ رہے ہیں آپ, کہ اتنے اسٹرانگ ایویڈنس ہونے کے باوجود پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا کوئی تفتیش میں کمی رہ گئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے یہ ہے, ہم نے ریمانڈ لینا ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک ان کا ریمانڈ نہیں لیا. ریمانڈ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے پیش کی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا یا وہ فیصلہ کر دیا. کائنڈلی سنیے, جن خواتین کا ریمانڈ آیا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی عزت سے ان کو لے کر آئے ہیں, جنہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے, وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے. ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا, ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی ریمانڈ کے دوران مثل کے اوپر چیز آتی ہے, یہ ایک لیگل پروسیس ہے, اور اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے. جی ادھر سے. جناب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تو کہیں پہ نام نہیں آتا, ان کی بھی بڑا فالس ریکارڈ ہے, وہ بھی وہاں پہ موجود کیا ہے. جی جی سمجھ جناب بتائیے. گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا آپ اپنی طرف سے جاتے ہیں؟ جی میرے خیال میں آپ اس میں ایل انفارمڈ ہے. ان کے جو انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے انویسٹیگیشن, اور ان کے کیسز چل رہے ہیں اسی طرح. آپ نے کہا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, تو اور جنہوں نے یہاں سے سوال پوچھا تھا کہ فلاں گرفتار نہیں ہوئے, تو وہ جو انویسٹیگیشن کو جوائن کرتا ہے, حماد اظہر صاحب کے پیچھے ریڈز ہو رہی ہیں, آج بھی ریڈ ہوگی. اسلم اقبال صاحب پہ ریڈز ہو رہی ہیں, آج بھی ریڈ ہوگا. دیکھیے وہ انویسٹیگیشن جوائن کرتے ہیں, ان کا قانونی حق ہے جس نے جوائن کیا. یونس بھاٹ صاحب سے پوچھنے دیں ورنہ کام خراب ہے. جی بھاٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت میں جو کہیں ہم لکھنے کو تیار ہیں, اجازت ہو تو میاں اسلم اقبال نے 10-15 منٹ پہلے جو ٹویٹ کی ہے, اگر اجازت دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں, ہمیں ان کی ٹویٹ آپ ویسے واٹس ایپ کر دیجیے گا, ہم ٹویٹر کے اوپر نہیں ہیں. آپ سوال پوچھیے. انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکا, میرے گھر سے بہت زیادہ سامان اٹھا لیا گیا ہے, میں 9 تاریخ کو ادھر موجود نہیں تھا, میں 7 مئی کو یہ بات اسلام آباد چلا. ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے. بس سن لیجیے, آپ سوال پوچھنے بھاٹ صاحب. آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں, اب میرے ساتھ زیادتی ہوئی. موسٹ ویلکم. آج اسلم اقبال صاحب
یا ان میں سے کوئی اور افراد جو مفرور ہیں تشریف لائیں, بے گناہ ہوں گے تو ان کا ثبوت آ جائے گا. جناب اگلا سوال جی پلیز, جی وہاں سے جی سر, باری باری جی جناب. آپ نے تصویریں دکھائی ہیں, میں نے اس پہ سوال کرنا ہے جناب آپ نے یاسین راشد کی اس کو تصویر بند کے کر, ساتھ عمران ریاض کی تصویر دکھائی ہے. بند کر دیجیے گا, بند کر دیجیے گا اس کو مائکروفون. جی ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سارے دوستوں کے ساتھ بات سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عمران ریاض کے متعلق آپ نے بھی تصویر دکھائی ہے. عمران ریاض کا کیس باقی لوگوں کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں. موجودہ عدالتوں پر تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, جو کچھ آپ نے فرمایا ہم اس کو منوال لکھنے کے پابند بھی ہیں, لکھیں گے بھی, لیکن یہ کیس جب عدالتوں میں ثابت ہوں گے سزائیں تو وہاں سے ملی ہے. اگر عمران ریاض کی بات کر دی جائے تو عدالتوں میں یہ چل رہا ہے, اس کو حالانکہ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا, ایس ایچ او معطل ہو گیا, گرفتاری پنجاب پولیس نے کی, ابھی تک وہ سامنے نہیں آ رہا. آپ کی انفارمیشن تھوڑی غلط ہے, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. عدالت میں پہلی بات تو پنجاب پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد 3 MPO تھا, ان کو جیل میں دیا گیا کہ سیال کوٹ میں تھے, انہوں نے لکھ کے دیا. میں ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ خود باہر آئے, ان ویڈیو والوں سے ہاتھ ملائی جو ویڈیو میں موجود ہیں, ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پنجاب پولیس نے بالکل دوبارہ گرفتار نہیں کیا. ہم سرٹیفکیٹ عدالت میں دے چکے ہیں. عدالت کے حکم کے اوپر جوائنٹ ورکنگ گروپ بن چکا ہے. منسٹری آف ڈیفینس, انٹیریئر, انٹیلیجنس ایجنسیاں, IB, پنجاب پولیس, CTD, اسپیشل برانچ. کل بھی اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں پیش کر دی جائے گی. جی اب ان سے پوچھ لیں گے. آپ کا اس وقت جو دوسری پریس کانفرنس میں اٹینڈ کر رہا ہوں, پولیس کا اس طرح کا رویہ کبھی لاہور پولیس کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا جس میں وہ عدالتوں کو اس طرح سے کرٹیسائز کریں. آپ کی لاسٹ پریس کانفرنس کے بعد, بلکہ ابھی جو سوشل میڈیا ٹویٹر پہ آپ نے پنجاب پولیس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے, تو اس پر بھی ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے, بلکہ انہوں نے بھی عدالتوں کے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ پولیس کے پاس ایویڈنس موجود ہے لیکن عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. میں نے میں نے نہیں پہلے آپ کی بات کلیئر کروں. میں نے نہیں, پہلے سوال بعد میں. ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. ہم نے فیصلے کا بتایا کہ ہم نے 3 چیزیں مانگی جج صاحبہ سے, بتایا ریمانڈ پہ شو کرنی تھی. جج صاحبہ نے کہا کہ نام سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں یا FIR میں نہیں ہے. ہم بہت احترام کے ساتھ میں نے عرض کیا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اس کے اپیل کا ہاتھ رکھتے ہیں, اس میں تنقید نہیں ہے. ہم اپنے لافل پروسیس کی بات کریں. وی کانٹ ایون تھنک آف دیٹ. اب سوال پوچھیے, اب سوال پوچھیے. ایسے سر سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹویٹ کی ہے, اس کے بعد ان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے, مطلب جیسے اگر آپ ان کی طرف سے کیا گیا, ان سے پوچھیں. ہماری ٹویٹ میں وہی بات لکھی ہے. کہ کیا آپ برج نہیں بن رہے پولیٹیشینز اور عدالت کے درمیان جو نہ ہم پروسیکیوٹر ہیں, ہم انویسٹیگیٹر ہیں. پنجاب میں فار دا پیپل آف ادر پروونسز, پنجاب میں پروسیکیوشن محکمہ بالکل الگ ہے. ہم انویسٹیگیٹ کر کے پروسیکیوشن کو دیتے ہیں, وہ عدالت میں دیتے ہیں. ہماری ٹویٹ کے اوپر کوئی پازیٹیو لے کوئی نیگیٹو لے, ان کی مرضی. جناب یہ آپ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ نامزد ہے اور 780 کے مقدمات درج ہیں, اس کے علاوہ فوٹیجز آ گئی, تصاویر آ گئی, تو ان کو سزا دلوانے کے لیے پنجاب پولیس کیا حکمت عملی تیار کرے گی؟ میرے خیال سے میں پریس کانفرنس دوبارہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے, ہم نے یہ تمام ثبوت کو, پیارے بھائی آپ سے ہمارا 25 سالہ تعلق ہے, آپ پولیس کے کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. ہم نے یہ تمام چیزیں عدالت میں پیش کرنی ہے, اس میں ایک ایک چیز کو ثابت کرنا ہے. آپ یہ مانتے ہیں نا کہ یہ فلاں خاتون ہے, لیکن عدالت کہے گی کہ کیا یہ FIA مانتی ہے کہ اس کی آواز ہے, کیا یہ تصویر نادرہ سے کنفرم ہوتی ہے. بیونڈ این آؤٹ آف ڈاؤٹ جانا ہوتا ہے, جس کے لیے ہم نے ریمانڈ کی طلب کی تھی. جی جناب. میرا نام احمد کھوکھر ہے اور میں ایئر ویز سے تعلق رکھتا ہوں. جو آپ کارروائی کر رہے ہیں, جو لوگ وہاں پر انوالو تھے اور جن کی فوٹیجز بھی آئی ہے, جن کے پروف بھی آپ کے پاس ہیں, وہ تو بہت اچھی آپ کارروائی کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پر انوسینٹ تھے, مطلب کوئی گزر رہا ہے وہاں پر اور جیو فینسنگ میں آ گیا ہے, وہ اب اپنی جان چھڑانے کے لیے بیچارہ بھاگتا پھر رہا ہے. ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے کہ ہم وہاں سے گزرے تھے اور یہ معاملہ, اور وہ انوسینٹ بھی ہے, تو ہم تو خود اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے رپورٹر کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے وہاں پر. جی میں نے پہلے بھی بتایا تھا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جیو فینسنگ میں وہاں لوگ آئے, 180 people have been interrogated and set free without arrests. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ضرور تھے جو صافت میں ساتھ ساتھ چلتے آئے. ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا, اس کی میٹنگز کی, ہمارے پاس ڈائریکٹ اطلاعات بھی آئیں اور ہم نے اس کا ازالہ کیا. جی جناب. پنجاب پولیس کا ہیڈ ہونے کے ناطے آپ یہ ساری جو پریزنٹیشن تھی وہ بیس کرتی ہے آپ کی ٹیکنالوجی بیس ایویڈنس پہ کہ آپ نے یوٹیوب, ٹویٹر, سوشل میڈیا اور کالز کا ریکارڈ حاصل کیا. کیا مستقبل میں فیک ویڈیوز یا فیک نیوز کو روکنے کے لیے آپ پنجاب پولیس کی طرف سے گورنمنٹ کو کوئی ایسی
लेजिस्लेशन की प्रपोज कर रहे हैं कि फेक वीडियोस को रोका जाए और ये जो इंतशार फैलाने के लिए टूल्स हैं इस पर कोई कानून साजी की है? फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले कानून साजी की, उसको हाई कोर्ट ने गालबन किसी जगह स्ट्राइक डाउन भी किया. दैट इज़ द जॉब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, मैं लोगों से बात करना चाहता हूं कि सच का सच कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई खबर लेके आया है, कह रहे हो उसकी तहकीक कर लिया करो, अब फिर फैलाया करो. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को वैसे फैलाता फिरे. ठीक है, तो लिहाजा इन बातों को कंफर्म करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस अमल की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे. ये तो है नेशनल जिम्मेदारी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन एट द सेम टाइम हमारे खिलाफ जो कुछ बातें आई, जो ज़ात के बारे में आई वो अलग, लेकिन जो हमारी ख़वातीन के बारे में आई हमने FIA से रब्ता कर लिया. नहीं, हम इस पे रहेंगे पहले, उसके बाद में जी. भाई साहब, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ. भाई साहब, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए थे जो इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे और आपने उनको छोड़ भी दिया, उनको रिलैक्स भी कर दिया. बड़ी अच्छी बात है. अब तक ये बता दें कि कितने लोग ऐसे जो कि इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, उनको उठाया गया था लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया. उनको क्या मैसेज है जो कि मुलव्वस नहीं थे लेकिन फिर भी नहीं, देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है. हमने इंटेरोगेट किया, पूछा, लोग आए, लोग खुद तशरीफ लाए. सहाफ़त के साथ जो साथियों के साथ हमने उसके साथ वर्किंग कमेटी बना ली. हमने जिनों की जो नई शनाख्त होते हैं हमने नई शनाख्त किया उनको. लेकिन जो लोग ये क्लेम करते हैं, देखिए हमारे अपने उस्ताद, हमारे अपने IG के एक साहबजादे वहाँ मौजूद थे, पूरी कमेटी ने फैसला किया, वो गिरफ्तार किए गए. हमारे एक बहुत ही प्यारे उस्ताद हैं, उनकी भांजी वहाँ मौजूद थी, गिरफ्तार की गई. लेकिन जो समझते हैं बेगुनाह है, इन तस्वीर में से जो सामने आ रही हैं, जिन्होंने कॉलें भी की, मोस्ट वेलकम आए. अगर किसी को शक है नीचे ज्यादती होगी, दे कैन कम टू माय ऑफिस, CCP ऑफिस, वेयर एवर दे वांट. जी जनाब. सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब से गिरफ्तारियां चल रही हैं वो ऑफ कर देंगे उसको. जी, अक्सर गिरफ्तारियां चल रही हैं जो बेसिक लोग थे जो इन्वॉल्व है या लिस्टेड है. अभी एक नई वेव आई है, जो लोग फेसबुक पे थे, जब से ये ट्वीट हुए जिसपे वो खतीजा वाला इशू बनाया लोगों ने, उसके बाद अब वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं. ये FIA का काम है या पुलिस पकड़े? नहीं नहीं नहीं, आप टेक्निकल एनालिसिस पे देखिए काइंडली. टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक कीजिए काइंडली दोबारा. ये दिखाते हैं आपको, ये टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक कीजिएगा. आगे चलें, जो हमारी वो डाटा है जो हमारा, इसको जरा काइंडली फोकस कीजिएगा. जो हमारा डाटा है, ये डाटा, ये मैं दोबारा समझाने के काइंडली इसको जरा अगर कैमरास फोकस कर लें, आखिरी देखिएगा. ये वो हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर मैसेज किए और वहां सबूत होने के, मौजूद होने का बताया. कितनी तादाद आइडेंटिफाई हुई? टेक सम टाइम, राइट? 170 people have been identified, only 11 have been arrested. Now I would like you to ask something about the women, so our lady SSP can answer that question as well. अगर आपको इनके false narrative के बारे में पूछना है तो she is here to answer that. मेरा क्वेश्चन है सर. हाँ जी, ततला साहब जी, जनाब. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की वकूए में जनाब या एसपी टावर में मोटरसाइकिल या कार इस्तेमाल हुई है और वो गाड़ी उसने बेच दी है, मोटरसाइकिल और कार, उसको भी जो है पुलिस बैठा दी. जो आएगा सबूत देगा वो हम दे देंगे. मे बी लेडी SSP is going to make a statement regarding the women who have been involved और उनके साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा है, because that has been addressed in the national media as well, so we would like her to come forward and answer that. आइए. जल्दी बोल दीजिए, टाइम पे इनसे बात सवाल प्लीज जी. बताना चाहूँगी जो फीमेल्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था कि उनको अरेस्ट करने की क्या मोडालिटीज़ हैं और उनको अरेस्ट करने के बाद उनसे ट्रीटमेंट कैसी की जा रही है. अभी जो हमारी अरेस्टेड खवातीन थी उनके साथ पहली बात तो ट्रीटमेंट की हमने बता दी थी आपको पहले भी कि जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और डिफरेंट प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, कोई बदसलूकी की जा रही है. तो वो जब खुद भी आई है जेल से अपनी शनाख्त परेड के बाद, आप लोग वीडियोज़ भी देखी है, उन्होंने खुद ये कहा है कि हमसे किसी किस्म की कोई बदसलूकी नहीं की गई है. सो वो इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव एज वेल. सो उसके बाद अब हमने उनका रिमांड लिया है और जज साहिबा ने जैसे ऑर्डर किए हैं कि वो पहले दिन के टाइम में वो लॉकअप में रखी जाएंगी और शाम में रात में वो जेल में मुंतकिल कर दी जाएंगी. अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं हुआ, लेकिन चूँकि ये ऑर्डर्स हैं एंड वी आर बाउंड टू फॉलो दोज ऑर्डर्स, उसी तरह से हम लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करेंगे. उनको सुबह के टाइम लॉकअप में और शाम में उनको जेल में रखा जाएगा. इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है हमारी फिजिकल रिमांड की वो उनकी पूरी की जाएगी, क्योंकि हमें उनसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी, हमने उनसे कुछ चीज़ें
उनके फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट होने हैं और वॉइस एनालिसिस होने हैं, वो टेस्ट अभी जारी है, वो 2-3 दिन में जो रिमांड का टाइम है वो हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जो फीमेल्स के अरेस्ट की मोडालिटीज़ हैं, फीमेल्स के अलावा उनको कोई अरेस्ट नहीं करता है, एज यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी deliberated on that as well। और इसके अलावा जैसे वन ऑफ यू क्वेश्चन अबाउट द अरेस्ट मोडालिटीज़ के, जिसमें कुछ बेकसूर लोग हैं या जिनका भी वहाँ पे ऐसे गुजरना हो गया, तो उसमें भी हमने एक बड़ी आहिस्ता जैसे भी क्लियर पॉलिसी है कि किसी भी ऑफिस में वो आके प्रेजेंट हो। मेरे अपने ऑफिस में 2-3 लोग आके प्रेजेंट हुए हैं एंड वी आर इशूइंग देम अ सर्टिफिकेट कि ये वहाँ पर उनकी मौजूदगी की क्या वजह थी, और उसको हमने उसको लिख कर और एक सर्टिफिकेट बनाकर उसको दे दिया और लिस्ट से उसका नाम आउट कर दिया है। सो इट्स नॉट दैट कि वी आर जस्ट हंटिंग पीपल बेवजह तरीके से, नहीं। The whole modality is out there and it is laid down and we are following that modality और पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। इसके बाद आपके जो सवाल हैं हम एक्स्ट्रा जवाब देंगे बिकॉज द टाइम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस वुड बी ओवर। थैंक यू वेरी मच जी।